الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تكونون كذلك يؤمر عليكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے عزیزوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے مطابق جو ہمارے اور آپ کے سامنے چل رہے ہیں سالوں پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، اس دنیا کے اندر تم جس طرح زندگی گزار کر آؤ گے، تم اس دنیا کے اندر جس طرح اپنے آپ کو رکھو گے، تم اس دنیا کے اندر جس طرح زندگی بسر کرو گے، تم اس دنیا کے اندر جس طرح کا ماحول بناؤ گے، تم اس دنیا کے اندر جس طرح اپنے گھروں کا ماحول بناؤ گے، اور تم اس دنیا کے اندر جس طرح عبادات کرو گے، کذالک یؤمر علیکم، پھر تمہارے اوپر اسی طرح کے بادشاہ، اسی طرح کے حکمراں مسلط کیے جائیں گے۔ بادشاہ اس دنیا کے اندر جو حکومت کرتے ہیں وہ کہیں آسمان سے نہیں آتے، وہ زمین کے نیچے سے نہیں آتے، بلکہ ہمارے معاشرے کے کچھ مہذب لوگ، ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ ان کو چنا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ ان کو ووٹ دے کر ان کو جتا دیا کرتے ہیں، اور ہماری اقتدار سے، ہماری کوششوں سے وہ حکمراں بنا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم زندگی اچھی گزارو گے، اگر تم دنیا کے اندر ٹھیک سے رہو گے، اگر تم دنیا کے اندر اچھی زندگی بسر کرو گے، اگر تم اللہ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپناؤ گے، اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو گے، اگر تم قرآن مقدس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے، تو تمہارے اوپر حکمراں اچھے ہوں گے، تمہارے اوپر حکومتیں اچھی ہوں گی، تمہارے جو وزراء، تمہارے جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا اور ان کے علاوہ جو لوگ ہوں گے اچھے ہوں گے۔ اگر تم زندگی سے اعراض کرو گے، اگر تم قرآن مقدس سے اعراض کر کر زندگی گزارو گے، اگر تم قرآن مقدس کو ایک طرف رکھ دو گے اور دنیا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے، تو یاد رکھو تمہارے اوپر برے حاکم مسلط کیے جائیں گے، تمہارے اوپر برے بادشاہ مسلط کیے جائیں گے، تمہارے اوپر باطل طاقتیں مسلط کی جائیں گی، اور تمہارے اوپر ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کیے جائیں گے۔ ہم اور آپ محاسبہ کریں اپنے آپ کا کہ ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ہم کس طرح دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بچوں اور بچیوں کا حال کیا ہے، ہماری خواتین کا حال کیا ہے، ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس طرح دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، ہم کتنی دینی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ اللہ ہے، رسول ہے، قرآن برحق ہے، شریعت ہے، اس کو ہم سب مانتے ہیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتلاؤ ہم اور آپ عمل کتنا کرتے ہیں، ہم اور آپ ان کی کتنی مانتے ہیں، قرآن کی تعلیم کتنی اپنے بچوں کو دیتے ہیں، قرآنی تعلیم کے مطابق عمل کس طرح کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حاکم برے اسی وقت ہوں گے جب تم برے اعمال کرو گے، اور اگر تم اچھے اعمال کرو گے، اگر تم صحیح زندگی بسر کرو گے، اگر تمہارا حال اچھا ہوگا، پھر یاد رکھو تمہارے اوپر بادشاہ بھی اچھے بھیجے جائیں گے، تمہارے اوپر حکمراں بھی اچھے بھیجے جائیں گے، اور وہ اس طرح کے ہوں گے کہ ہر طرح کی تم کو فیسلٹی دیں گے، تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے، بلکہ تم کو اچھا رکھیں گے، تمہاری دیکھ بھال کریں گے۔ اور دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا تھا اعمالکم عمالکم، جس طرح تمہارے اعمال اس طرح تمہارے حاکم، جس طرح تمہارے اعمال اس طرح تمہارے حاکم۔ اور پھر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا تھا حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک ملک القلوب قلوب الملوک فی یدی،
کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کسی کی حکمرانی نہیں، میرے سوا کسی کی کوئی بادشاہت نہیں، انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کا مالک ہوں، قلوب الملوک فی یدی، ان بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں، ان کی جانیں میرے ہاتھ میں، ان کا چلنا ان کا پھرنا میرے ہاتھ میں، ان کا سوچنا میرے ہاتھ میں، الغرض تمام چیزیں ان بادشاہوں کی میرے ہاتھ میں۔ لیکن یاد رکھو وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بالرحمة والسخط بالرحمة والرأفة، کہ یاد رکھو جب میرے بندے میری اطاعت کریں گے، میری فرما برداری کریں گے، میری طرف دوڑ کر آئیں گے اور میرے حکم پر عمل کریں گے، میری لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے اور میرا لایا ہوا نظام اپنے گھروں کے اندر لاگو کریں گے، تو میں ان ظالم بادشاہوں کے دلوں کے اندر نرمی کو پیدا کر دوں گا، ان بادشاہوں کے دلوں کے اندر سے سختی کو نکال دوں گا، ان کے دلوں کے اندر سے غرور اور تکبر کو نکال دوں گا، ان کے جو باطن طاقتیں ہیں، ان کے اندر جو شرور ہے، جو فتن ہے، ان تمام کو نکال دوں گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور لیکن یاد رکھو جب میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے بندے میری نافرمانی کریں گے، میرے پیغمبر کی تعلیم پر عمل نہیں کریں گے، قرآن مقدس کی تعلیم پر عمل نہیں کریں گے، قرآن سے اعراض کریں گے، قرآن کو بند کر کر اور لپیٹ کر طاق میں رکھ دیں گے، وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ، پھر میں رحم بادشاہوں کے دلوں کے اندر جو رحم ہے، جو اچھے بادشاہ ہیں، جو اچھے حکمراں ہیں، جو اچھے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہیں یا اس کے علاوہ اور نیچے کے جو لوگ ہیں، ان تمام کے دلوں کے اندر سے رحمت کو، شفقت کو، رحم دلی کو نکال کر ان کے دلوں کے اندر بزدلی اور غرور اور تکبر اور تمام طرح کی باطل طاقتوں کے اندر جو غرور ہے، جو فتن ہے، ان تمام کو ان بادشاہوں کے دلوں کے اندر ڈال دوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا تھا فَلَا تَصُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر یہ بادشاہ تم کو تکالیف دیں گے، یہ بادشاہ تم پر ظلم کریں گے، یہ بادشاہ تم کو ستائیں گے، یہ بادشاہ تم کو طرح طرح کی پریشانیوں میں ڈالیں گے، یہ بادشاہ تم پر مسلط کیے جائیں گے اور پھر یہ تمہارے اوپر ظلم کریں گے، کہیں تم کو پریشان کریں گے، کہیں تم کو ماریں گے اور کہیں تمہاری مساجد کے اندر، تمہاری مدارس کے اندر تالے ڈال دیے جائیں گے اور کہیں تمہاری بچیوں کے حجاب کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی اور کہیں تم کو چلتی ٹرینوں کے اندر قتل کر دیا جائے گا اور کہیں تم پر ظلم کیا جائے گا۔ فَلَا تَصُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر یہ بادشاہ کیا کریں گے؟ اسی طرح تم کو عذاب دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا تھا وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ، لیکن تمہیں کام کیا کرنا ہے؟ ایسے حالات کے اندر تم کو ان کو دوش نہیں دینا ہے، تم کو ان کو برا نہیں کہنا ہے، تم کو ان کو گالیاں نہیں دینی ہے، تم ان کو برا کہنے میں اپنے آپ کو مشغول مت کرو۔ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ بِالتَّضَرُّعِ، تم اپنے آپ کو مشغول کرو میری عبادت میں، تم اپنے آپ کو مشغول کرو میری کریا وزاری کے اندر، تم اپنے آپ کو مشغول کرو میری اطاعت کے اندر، تم اپنے آپ کو مشغول کرو میری لاہی تعلیم کے اندر، اور ایسے حالات کے اندر تم ان کو اپنی زبانوں کو اور اپنے اوقات کو، اپنے ٹائم کو برباد مت کرو کہ ہمارے اوپر اس طرح بادشاہ مسلط ہو گئے، اس طرح کی حکومت آ گئی، اپنے آپ کو شکوہ مت دو، اس طرح شکوہ مت کرو، بلکہ تمہارا کام ایسے حالات میں یہ تھا کہ تم اللہ کی طرف دوڑتے، قرآن مقدس کی طرف دوڑتے، قرآن کی تعلیم کی طرف دوڑتے، احادیث کی طرف رجوع کرتے، پھر کیا ہوتا؟ کئی ملوککم، پھر میں ان ظالم بادشاہوں کی شروں سے تم کو بچا لیتا، تم کو محفوظ رکھ دے گا، پھر میں ان کے غرور سے اور ان کے اندر جو ان کی جو ناکام سازشیں ہیں، جو غلط سازشیں ہیں، جو ان کے اندر غلط کام ہے کرنے کے، جس کی یہ پلاننگ کر رہے ہیں، کئی اخفیکم ملوککم، پھر میں تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ ہم اور آپ محاسبہ کریں، ہم کتنا قرآن کو مانتے، کتنا دینی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر نماز کا حکم ہوتا ہے، ہم اور آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں آیا کرتے ہیں یا رمضان المبارک آ جاتے ہیں، اس موقع پر ہم اور آپ مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے علاوہ پورے سال غائب ہو جایا کرتے ہیں۔
یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمارا جرم ہے۔ ان بادشاہوں سے زیادہ ظلم ہمارا ہے، ان سے زیادہ شرارتیں ہماری ہیں، ان سے زیادہ کارنامے ہمارے ہیں۔ کیوں ہم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈالا، اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے پہ ڈالا، اپنے آپ کو غلط راہ پر ڈالا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، اور ہم شکوہ کرتے ہیں حکومتوں کو گالیاں دینے میں، حکومتوں کو برا کہنے میں، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کا دل میرے ہاتھ میں ہے، اب تمہارے اوپر ہے، تم چاہو تو ان کے دل کو پھیروا دو دعا کر کے، اچھے اعمال کر کے، اچھی زندگی بسر کر کے، اور اگر چاہو تو پھر ان کے دلوں کے اندر سختیوں کو ڈالا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ تم پر ہر طرح سے ظلم کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایسے ماحول کے اندر، ایسی سچویشن کے اندر، ایسے حالات کے اندر، اور ایسے جو حالات بنائے جا رہے ہیں ان کے اندر آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، ایک بالش آتا ہے، میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، اور اگر وہ دوڑ کر آتا ہے میں تیزی سے آ کر اس کو اپنی آغوش میں لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور ہم اور آپ شکوہ کرتے ہیں حکومتوں کا، ہم اور آپ شکوہ کرتے ہیں حالات کا، ہم اور آپ شکوہ کرتے ہیں لوگوں کو برا کہنے کا۔ میرے عزیزوں، ایسے حالات کے اندر اللہ کی طرف آؤ، قرآن مقدس کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ، اور اپنے گھروں کے اندر دینی نظام کو لاگو کرو۔ اس کے بعد پھر UCC ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ اپنے مذہب پر عمل کریں گے، آپ اپنے دھرم پر عمل کریں گے، آپ اپنے دین پر عمل کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کورٹ ایسا نہیں ہے جو آپ سے آپ کے مذہب کو چھین لے، آپ سے آپ کے مذہب پر عمل کرنے کو منع کر دے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن یہ جب ہوگا جب ہم اور آپ پوری طرح قرآن مقدس کی تعلیم کو، اس کے نظام کو اپنے گھروں کے اندر اپنی بچوں اور بچیوں کو دیں گے، ان کو سکھلائیں گے، تب اس طرح ہوگا۔ اور آپ غیروں کا کلچر لیں گے، پھر اس کے بعد شکوہ کریں گے حکومتوں کا، تو ہم سے بڑا مکار، ہم سے بڑا فراڈ کرنے والا اس دنیا پر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے جو کچھ کہا گیا مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کو قرآن مقدس پر عمل کرنے والا بنائے، احادیث پر عمل کرنے والا بنائے، دینی تنظیموں کی مدد کریں اور دینی تنظیموں سے جڑنے والا بنائے، اپنے علماء سے جڑنے والا بنائے، مدارس سے اور مساجد سے اور خانقاہوں سے اور مراکز سے ان کی طرف رجوع کرنے والا بنائے، قرآن کی طرف رجوع کرنے والا بنائے۔ اور احادیث ہم سے کیا کہتی ہے، قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اس کی طرف ہم اور آپ غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔